الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. تو بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے ارکان کو پوری کائنات میں تقسیم کر دیا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز میں قیام ہے. قیام اللہ تبارک و تعالی نے درختوں کو دے دیا. جتنے عالم نباتات ہمیں نظر آتے ہیں، درخت نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن قیام میں ہیں. تو نماز کا جو رکن قیام تھا وہ عالم نباتات میں تقسیم کر دیا. اور گائے، بھینس، بکری یہ رکوع میں ہیں، تو نماز کا رکوع ان عالم حیوانات کے اندر تقسیم کر دیا کہ گائے ہر وقت رکوع کے اندر ہے، بھینس ہر وقت رکوع کے اندر ہے، بکری ہر وقت رکوع کے اندر ہے. گویا کہ نماز کا جو رکن تھا رکوع، وہ تمام کے تمام حیوانات کے اندر تقسیم کر دیا. اس کے بعد سجدہ، نماز میں سجدہ ہے. سجدہ اللہ تبارک و تعالی نے حشرات کے اندر تقسیم کر دیا. زمین پر رینگنے والے جانور، کیکڑا دوڑا چلا جا رہا ہے، لابسر دوڑا چلا جا رہا ہے، سانپ بچھو ہیں، یہ سب کی جو زمین پہ رینگنے والے جتنے جانور ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ ان کو عطا کر دیا. پھر نماز میں تشہد ہے کہ تشہد آپ جانتے ہیں، جب تشہد میں بندہ بیٹھتا ہے تو نیچے کا حجم زیادہ ہو تو اوپر کا کم ہوتا ہے. اس طریقے سے تو اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا تشہد پہاڑوں کو تقسیم کر دیا. پہاڑوں کے سلسلے، کوئی ہمالیہ کے سلسلے، کوئی کاف کے سلسلے، ان سلسلوں کو آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے کہ تشہد کے اندر بیٹھے ہیں. نیچے کا گھیر ان پہاڑوں کا زیادہ اور اوپر چوٹیاں بنی ہوئی ہیں. تو گویا کہ پہاڑوں کے سلسلے جتنے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے تشہد میں بٹھا دیے ہیں، وہ تشہد کی نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر تسبیحات ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. یہ تسبیحات اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کے اندر تقسیم کر دیا. ملائکہ آپ دیکھیں، ملائکہ تسبیح کرتے ہیں، ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کر رہے ہیں. پرندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو تقسیم کر دیا. پرندے اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح کرتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ ہر چیز نے اپنی تسبیح اور نماز اللہ سے سیکھ لی ہے. قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، ہر چیز نے اپنی نماز اور تسبیح سیکھ لی ہے، لہٰذا وہ اس کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں. تو ہر چیز نماز میں نظر آتی ہے. اور نماز میں صلاۃ و سلام بھی ہے. صلاۃ و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نماز میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے فرشتے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. اس لیے قرآن میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر صلاۃ پڑھو اور اس کو سلام بھیجو. اب یہ صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ عجیب لفظ ہے. اس صلاۃ کے لفظ کی نسبت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں.
صلات کی نسبت اللہ کی طرف کرے تو اس کا معنی نماز نہیں ہے۔ چنانچہ معراج کے سفر پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مقام احدیت پر جب پہنچے تو آواز آئی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، تیرا رب صلات پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ رب نماز پڑھ رہا ہے، ٹھہر گئے۔ اور آواز کس کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ آواز کی مماثلت ابو بکر صدیق کی، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ وہ مقام احدیت پر جب پہنچے ہیں، اجنبی مقام ہے، وحشت کی صورتحال ہے، اور وہ ہیبت ناک مقام کہ جہاں پر جبرائیل فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا موجود ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دوست، ان کے یار غار کی آواز میں یہ الفاظ جو فرشتے سے کلوائے، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جائیے، تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ آواز سن کو آپ کو انس محسوس ہوا، جیسے آپ کسی اجنبی مقام میں ہوں، تو آپ یہاں امریکہ میں ہر طرف انگریزی بولتے ہیں، تو آپ کو انگریزی نہیں آتی تو کسی مجمع میں کوئی اردو کی آواز آ جائے، پنجابی کا، آپ خوش ہو جاتے، یار اپنے کو جاننے والا ہے، جلدی سے پکڑتے، یار تھوڑی سی میری مدد کرنا، آپ مطمئن ہو جاتے اس کا مطلب اپنے جاننے والے بھی لوگ ہیں۔ تو وہاں پر جب ابو بکر کی آواز سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اطمینان ہوا کہ ابو بکر کی آواز کو کہ ایک انس پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو پوچھا، اے رب ذوالجلال، مجھے کہا گیا قف یا محمد فإن ربک یصلی، تیرا رب نماز پڑھ رہا ہے، آپ تو نماز پڑھنے سے بالا تر ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا، نہیں، نماز نہیں، میں تجھ پر صلات بھیج رہا ہوں، تجھ پر رحمت بھیج رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیج رہے ہیں۔ تو صلات کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت، اور صلات کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے استغفار۔ یہ کہا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ جو ہے صلات بھیجتا ہے، اللہ رحمت بھیجتا ہے نبی پر، اور ملائکہ استغفار کرتے اس نبی کے لیے تاکہ استغفار کے ذریعے سے ان کے درجات اور بلند ہوتے جائیں۔ اور جب صلات کی نسبت اہل ایمان کی طرف، انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو صلات کا معنی ہوتا ہے دعا، کہ رحمت کی دعا کرو اپنے نبی کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اپنے نبی پر رحمت کی دعا کرو۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا کیا مطلب؟ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما، تو رحمت کی دعا ہو رہی ہے۔ رحمت ہم نازل نہیں کرتے، نہ ہم کر سکتے ہیں، وہ تو خود مجسم رحمت ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمت نازل فرماتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، وسلم علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما۔ تو صلات کی نسبت انسانوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، تو گویا کہ نماز صلاۃ و سلام نماز کے اندر موجود، تو صلاۃ و سلام اللہ تبارک و تعالیٰ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ نماز پوری کائنات میں تقسیم کر دی، ہر چیز نماز پڑھ رہی ہے، لیکن سارے کے سارے ارکان کو اکٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ انسانوں کو عطا کر دیا۔ یہ انسان عالم اصغر ہے، یہ پورا عالم عالم اکبر ہے۔ عالم اکبر میں جو نماز پھیلی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے ارکان اکٹھے کر کے ایک طرح انسان کو عطا کر دیے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا قدر و قیمت ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت پوری کی پوری، پورے اجزاء اور پورے آداب کے ساتھ اس انسان کو عطا کر دی۔ ورنہ ملائکہ نماز کے سارے ارکان نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض ملائکہ ایسے وہ قیام میں کھڑے ہیں اور جب سے پیدا ہوئے قیام میں کھڑے اور ہمیشہ قیام میں کھڑے رہیں گے۔ بعض ملائکہ وہ ہیں کہ جو رکوع میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے رکوع میں ہیں، وہ ہمیشہ رکوع میں رہیں گے۔ بعض ملائکہ وہ جو سجدے میں ہیں، جب سے پیدا ہوئے وہ سجدے میں، ہمیشہ سجدے میں رہیں گے۔ تو گویا کہ فرشتوں میں بھی اس کے ارکان تقسیم کر دیے گئے، پوری کامل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کو عطا کر دی۔ اس سے اندازہ کریں کہ نماز کتنی عظیم الشان عبادت ہے۔ اور معراج کے سفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے کہا کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ پورے عالم کو اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا کہ پورا عالم جو ہے اے رب کریم تیری ہی عبادت کرتا ہے، صرف میں ہی نہیں، سب عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ کہ اجتماعی عبادت جب ہوتی ہے تو
اس کے اندر نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، خدا کے ولی بھی ہوتے ہیں، فاسق بندے بھی شامل ہیں۔ تو اجتماعی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کی وجہ سے بدوں کی بھی نماز کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے اجتماع کو شو کیا، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کہ اللہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ پوری ایک جماعت حقہ وہ سب عبادت کر رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا اس میں تیرا کوئی پیارا ہوگا، اس کے ایک سجدے کی برکت سے اللہ تو ہماری عبادت بھی قبول کر لے گا۔ اس لیے اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اجتماعی اعمال کی قدر و قیمت اس لیے زیادہ کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک ایسا مخلص بندہ بیٹھا ہے کہ اس کی ایسی آہ و درد ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں کی عبادت قبول کر لے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے مدرسے کی کسی طالب علم کی شکایت کی، یا جی دیکھیے جی مدرسے کے طالب علم دیکھو ایسا ایسا کرتے ہیں، فلاں بات تھی، دیکھو مدرسے کے طالب علم نے یہ کر دیا، تو اعتراض کیا، اور ہم مدرسے کی مدد کرتے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ایسی حرکت ہوتی ہے، یہ بات کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی وہ ایک آدھ دو چار طالب علم اگر ایسے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو نصرت و مدد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور پتہ نہیں ان 1000 طالب علموں میں ایک دو ایسے کوئی طالب علم ہوں کہ جن کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ باقیوں کا بھی بیڑا پار کر دیں اور آپ کا دیا بھی قبول ہو جائے۔ اس لیے اکا دکا کسی طالب علم کی بے تمیزی کی وجہ سے آپ مدرسے کا تعاون نہ روکیں، کیونکہ پتہ نہیں کسی ایک مخلص کی وجہ سے قبولیت ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک شہزادہ اپنے ایک قاصدوں کے ساتھ جنگل میں گیا شکار کے لیے، رات پڑ گئی، اندھیرا ہو گیا، تو واپس جب لوٹ رہا تھا تو اس کے تاج کا جو ہیرا تھا وہ گر گیا، وہ نکل کے گر گیا جنگل میں۔ اب ڈھونڈ رہے مل نہیں رہا، اب جنگل کے اندر مناسب انتظام بھی روشنی کا نہیں ہے، تو فرمایا اس کو ڈھونڈا نہیں ملا۔ تو قاصدوں نے کہا کہ شہزادے سے کہا کہ کس جگہ پہ گرا ہوگا، کہا اس جگہ پہ گرا تقریباً۔ انہوں نے اتنے ایریے کے قریب کے جتنے روڈ پتھر تھے سارے اٹھا لیے، سارے بوریاں بھر لی کہ یہاں دیکھنا مشکل ہے، محل میں جا کے دیکھیں گے۔ تو پوری 2-3 بوریاں روڈ پتھر کی بھر کے اور وہ لے گئے۔ اب محل کے اندر پہنچے، وہاں محل میں تو روشنیاں فانوس جلے ہوئے ہیں، وہاں سارے روڈ پتھر دربار کے اندر پھیلا دیے، اس کے اندر وہ ہیرا بھی نظر آ گیا، یہ مل گیا۔ حضرت یہ واقعہ سنا کے کہا کہ دیکھو اس ایک ہیرے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سارے روڈ پتھروں کو وہ قرب عطا کیا کہ وہ شاہی محل کے اندر آ گئے، اس ایک ہیرے کی وجہ سے۔ فرمایا کہ طالب علم جو 1000 طالب علم ہیں، ایک بھی اگر کوئی ہیرا ہوگا تو دیتا رہے اللہ کے راستے میں، اس لیے کہ باقی طالب علم اس ایک ہیرے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں قبولیت پا لیں گے۔ اس لیے اس سے نہ گھبرا کہ اللہ کے دربار میں پتہ نہیں کس کی وجہ سے قبولیت ہو جائے۔ اس اجتماعی نماز کے اندر کھڑے ہیں، جماعت میں کھڑے، پتہ نہیں کسی ایک کی وجہ سے قبولیت ہو جائے، لہٰذا یہ سوچ کے نہ کھڑے ہو کہ ہم تو گناہ گار ہیں، ہماری کیا قبول ہوگی، نہیں، اور جتنے ان میں پتہ نہیں کون سا مخلص ہے جس کی وجہ سے۔ تو اس لیے نعبدو کہا کہ ہم سب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسرا جواب یہ کہ اصل میں نماز عبادت، اور نماز میں مقصود جماعت، کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جماعت یہ شوکت اسلام کا ذریعہ ہے، اسلام کی شوکت، اسلام کا اتحاد، اس کی صف بندی اور یکجہتی و یگانگت ظاہر ہوتی ہے نماز میں۔ اور ایک امام پر کے کہنے پہ اللہ اکبر، ایک امام کے کہنے پہ سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو گویا کہ ایک امیر اس کے پیچھے سارے مامور اور بالکل اس کے اشارہ ابرو کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو چونکہ اس سے اسلام کی شوکت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے نعبدو کہہ کے اشارہ کر دیا کہ نماز میں اصل مطلوب جماعت ہے، لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے یہاں نعبدو کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ۔ اور ایک جواب یہ کہ اس لیے لائے کہ اگر یوں کہتے ہیں کہ ایاک اعبدو، تیری ہی میں عبادت کرتا ہوں، تو یہ میں اللہ کو پسند نہیں، یہ میں اللہ کو پسند نہیں کہ میں عبادت کرتا ہوں، اللہ کو میں پسند نہیں۔ جس نے اپنی میں کو توڑ دیا اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو ایاک اعبدو کے اندر اس کے اندر یہ عجب پیدا ہو سکتا تھا کہ میں عبادت کرتا ہوں، کوئی دوسرا تو کرتا نہیں۔ نعبدو جب کہا تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ میں اکیلا کیا، ہزاروں ماننے والے ہیں، ہزاروں لوگ عبادت کر رہے ہیں، پورا عالم عبادت کر رہا ہے، کہ صحراؤں کے ذرے عبادت کر رہے ہیں، درختوں کے پتے عبادت کر رہے ہیں، دریاؤں میں دوڑنے والے جو پانی کے قطرے اور قطروں میں دوڑنے والے جراثیم عبادت کر رہے ہیں، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، میری ایک حق کی حقیقت کیا ہے؟
تو اس لیے نابودو کہہ کے وہ میں کو مار دیا۔ لکھا کہ شاہ متوکل رحمۃ اللہ علیہ کہ بڑے ولی گزرے ہیں، تو یہ مراقبے میں بیٹھے ہیں، مراقبے میں بیٹھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مراقبہ کر کے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، پکارتے ہیں تو ہاتھ میں غیبی سے آواز آتی لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے، اور یہ پکارے جا رہے ہیں صبح شام لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، جواب آتا لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو پیچھے خادم ایک دن سنا، 2 دن سنا، تیسرے دن بے چین ہو کے کہنے لگا حضرت آپ تو لبیک لبیک کر رہے ہیں، ادھر سے تو جواب آتا لا لبیک، تو اللہ کے ہاں تو لبیک آپ کی قبول ہو ہی نہیں رہی، اب یہ کب تک پکارتے رہیں گے آپ؟ یہ بات کہی۔ اللہ اکبر۔ شاہ متوکل رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، کہا کہ میاں اس دروازے کو کھٹکھٹانے والے تو بہت ہیں، لیکن کھٹکھٹانے والوں کے پاس دروازہ ایک ہی ہے، میرے پاس کھٹکھٹانے کا صرف وہی دروازہ ہے، اگر کوئی اور دروازہ اور در ہے تو مجھے بتا تاکہ میں اس کو کھٹکھٹاؤں، جب میرے پاس ایک اللہ ہی کا دروازہ ہے تو میں اسی کو کھٹکھٹاتا رہوں گا، وہ اس داتا کی مرضی ہے وہ کھولے یا نہ کھولے۔ یہ فقیر بے نوا کا کام اس کو پکارنا ہے، اب یہ سخی داتا کا کام ہے ہاتھ نکال کے خیرات دے دے یا نہ دے، اس لیے کہ اس کو پکارنے والے عابد بہت ہیں، لیکن میرے پاس پکارنے کے لیے ایک ہی معبود ہے، میں کسی اور جگہ کہاں پکاروں۔ بھائی اتنا کہنا تھا تو چاندی کی بارش ہونے لگی، چاندی کی ٹڈیاں گرنے لگی۔ تو حضرت سر اٹھایا، خادم سے کہا کہ لے اٹھا لے، جمع کر لے، تجھے بڑی فکر تھی کہ لبیک قبول نہیں ہے، 3 دن سے فاقہ ہے، لے آ گیا سامان اللہ کی طرف سے جمع کر۔ بس اللہ آزما رہے تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بعض گڑ گڑانے والوں کی گڑگڑاہٹ اللہ کو ایسی پسند آتی ہے کہ اس کو بھی ذرا چلنے دیتے ہیں، جلدی سے قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کے گڑگڑانے اور رونے کو اللہ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے بس اوقات ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ پینے سے پہلے بچہ روتا ہے نا، ماں کو بعض اس کے رونے پہ ایسا لطف آنے لگتا ہے، اس کو روتا دیکھتی ہے، وائیں 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 کا ٹانگیں مار رہا، ہاتھ مار رہا ہے، منہ بنا رہا ہے، تو ماں خوش ہوتی ہے، دیکھو دیکھو کیسے ٹانگیں، دیکھو کیسے رو رہا ہے، حالانکہ وہ رو رہا ہے اس پینے کے لیے، لیکن ماں کو اس کے رونے پہ لطف آ رہا ہے، وہ چند لمحے توقف کر رہی دودھ پلانے میں، اس کے ساتھ ٹکیلیاں کر رہی ہے، وہ اور چیخ رہا ہے، آخر پھر سینے سے لگا کے بے چین ہو کے سینے سے لگا کے اس کو دودھ دیتی ہے۔ تو یہ جو وقفہ ماں نے کیا، اس لیے کہ اس کا رونا اللہ کو اتنا ماں کو بھلا لگ رہا ہے کہ ماں اس دودھ پلانے میں وقفہ کر رہی ہے، ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی رونے والے کا رونا ایسا پسند آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا کرنے میں وقفہ کر کے اس کے رونے سے لطف لیتے۔ اس سے شاہ متوکل کو بھی وقفہ کیا تھا کہ اس کا لبیک اللہم لبیک اللہ کو پسند آ گیا، اس لیے فرمایا، اس لیے یہاں پر کہا کہ ایاک نعبد کہا، عابد نہیں کہا، کہ تاکہ اس کے دل میں ہے کہ میں ہی عبادت کر رہا ہوں، عجب پیدا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجب پسند نہیں۔ اس کے بعد کہا نعبد، نعبد یہ مضارع کا صیغہ ہے، عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع یہ حال اور مستقبل، حال اور استقبال 2 زمانوں پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ زمانے آپ جانتے 3 ہیں، ماضی، حال اور استقبال، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ 3 زمانے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعبدو کہلوایا، ابدنا کیوں نہیں کہا؟ آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے اللہ اکبر کر کے اور کہتے ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اس کا ترجمہ تیری ہی ہم عبادت کرتے اور کریں گے، تو کیا مطلب آج شروع کیا آپ نے عبادت تو پہلے بھی کی تھی نا، آپ فجر بھی پڑھ کے گئے ہیں، عشاء بھی پڑھ کے گئے ہیں، زور بھی پڑھ کے گئے، تو یہ آپ نے ابدنا کیوں نہیں کہا؟ ابدنا ماضی کا صیغہ کیوں نہیں کہا کہ ابدنا تیری ہم نے عبادت کی، پھر نعبد عبادت کرتے بھی اور کریں گے بھی، تو ماضی کا صیغہ ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ مضارع کا کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب اصل میں یہ ہے، اصل میں اس میں بندہ اس بات کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ حال اور استقبال کا اعتبار ہے، ماضی کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے انما الاعتبار بالخواتیم، کہ خاتمے کا اعتبار ہے کہ جب بندہ مرے گا اب دیکھیں گے ایمان و عمل صالح پر مر رہا ہے یا نہیں، اگر ایمان و عمل صالح پر مر رہا ہے تو اس کی نجات ہے، اگر ایمان و عمل صالح پر نہیں مرا تو اس کی نجات نہیں ہے۔ تو خاتمے کا اعتبار ہے، فیوچر کا اعتبار ہے، اور اگر کہا جی میں نے بڑی عبادت کی ہے تو ماضی تھا، ماضی گزر گیا، آپ تو آگے کی بات کریں، ابھی آپ کا حال کیا، آپ حالت ایمان میں ہیں
اور آئندہ کے لیے حالت ایمان پہ رہ کے عبادت کرتے رہیں گے، یہ اس کا اعتبار شریعت میں ہے۔ اس لیے یہاں نعبدو کا صیغہ لائے، ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، ابھی بھی اس وقت کر رہے ہیں اور آگے بھی جا کے کریں گے اللہ، اور مرتے دم تک تیری اس عبادت کو چھوڑیں گے نہیں۔ جیسے کہ تو نے حکم دیا کہ فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اے بندے تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب مفسرین فرماتے موت ہے، یہاں تک تجھے موت آ جائے، موت تک تیرا یہ وظیفہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ ایاک نعبد، نعبدو کا کہ عبادت کریں گے، مستقبل سامنے۔ اور حقیقت یہ ہے استقبال و مستقبل پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس حال میں مرے گا، کس حال میں جیے گا۔ حضرت مولانا یونس سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے اپنے وقت کے بادشاہ، وقت کے پاس بیٹھے ہیں، ان کی صرف یہاں پر داڑھی تھی، پورے گال ان کے صاف، یہاں داڑھی تھی لمبی سی، جس کو کوچی داڑھی کہتے ہیں، یہ داڑھی تھی۔ دربار شاہی میں بیٹھے، بادشاہ پاس ہے۔ اب بادشاہ لوگ تو اٹکیلیاں کرتے ہیں، تو بادشاہ نے ان کی داڑھی دیکھ کے کہا کہ علامہ صاحب یہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی دم؟ اس کا کتا پاس تھا تو کتے کی دم بھی تھی، کہا کہ آپ کی داڑھی بہتر ہے یا میرے کتے کی دم؟ یہ بات کہی۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کتنی خطرناک بے ادبی کی بات ہے۔ اب لیکن بادشاہ ہوتے ہیں، کہہ دی بات، اللہ اکبر۔ اللہ والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ کوئی بھڑکے نہیں، کوئی جوش جلال میں نہیں آئے۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں ایمان پر مرا تو میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے افضل ہے، اور اگر میں ایمان پر نہ مر سکا تو تیری کتے کی دم میری داڑھی سے افضل ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ کہاں؟ خاتمے پر نظر، حال پر دیکھ کے نہیں وہ غرور میں آ گئے، بلکہ سوچنے لگے پتہ نہیں میں ایمان پہ مروں گا کہ نہیں، یہ تو خدا ہی جانتا ہے، اور اگر ایمان پہ نہ مرا تو کتے کی دم مجھ سے افضل۔ اس لیے کہ آخرت کے اندر آپ جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کے بدلے دلوا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے گا کونی ترابا، اے ساری کی ساری مخلوقات تم مٹی ہو جا، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ لیکن انسان کو کفر کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس لیے کہا یہ کتا ہی بہتر ہے کہ یہ کونی ترابا ہو جائے گا، مٹی ہو جائے گا، اور انسان یہ کفر اور شرک کی وجہ سے آگ میں جلے گا۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہا کہ اگر یہ ایمان پہ میں نہ مر سکا تو کتا بہتر ہے مجھ سے، اور اگر ایمان پہ مرا تو فرمایا اب میری داڑھی تیرے کتے کی دم سے افضل۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا، بات ختم ہو گئی، حضرت چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک عرصے کے بعد جب حضرت کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ بیٹا فلاں جو بادشاہ ہے اس کے پاس جانا، اگر میں کلمہ ایمان پر مر گیا تو جا کر کہنا کہ میرے ابا کا پیغام ہے آپ کو کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اس کتے کی دم افضل ہے یا تمہاری داڑھی، تو ایمان پر مرا تو اس کو کہنا کہ میرا ابا ایمان پر مرا ہے، لہٰذا میرے ابا کی داڑھی تیرے کتے کی دم سے افضل ہے، اور اگر ایمان پہ نہ مر سکا تو پھر اس کو کہہ دینا کہ تیرے کتے کی دم میری داڑھی سے افضل ہے۔ یہ بات کہی، انتقال ہو گیا، ایمان پر مر گئے۔ اس کے بعد یہ سفر کر کے پہنچا بادشاہ کے پاس، دربان سے کہا کہ بادشاہ سے ملنا، میں فلاں سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، کیا کام کیا ہے؟ یہ کام یہ کہ ان کا ایک میسیج دینا ہے۔ خیر بلایا بادشاہ نے، جی آئیے۔ کہا کہ میرے ابا کے سامنے ایسا ایسا واقعہ پیش آیا تھا یہاں پہ، تو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ میری داڑھی جو ہے، کیونکہ ایمان پر مرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری داڑھی تیری کتے کی دم سے افضل ہے۔ اچھا بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتے ہیں، تو وہ بھول بھال گیا، کہتا اچھا، بہت یاد کرنے کے بعد اس کو واقعہ یاد آیا، اوہ اچھا، ہاں بتاؤ کیا بات؟ اب اس نے بتایا کہ الحمدللہ میرے والد صاحب ایمان پر مرے ہیں، کلمہ ایمان کے ساتھ مرے ہیں، لہذا ان کی طرف سے اب یہ جو پیغام ہے کہ ان کی داڑھی تیرے کتے کی دم سے افضل ہے۔ اب فیصلہ کیا ہے، اس وقت فیصلہ نہیں کر سکے تھے اور نہ کر سکتے تھے، کیونکہ خاتمے کا پتہ نہیں تھا کہ فیوچر کیسا ہوگا، بس یہ سننا تھا۔ بادشاہ تڑپ گیا، چیخ ماری، اس نے چیخ ماری، گر گیا، اور جناب زاروں قطار رونے لگا۔ کہا کیا لوگ ہیں کہ زندگی کے اندر زندہ رہ کے تو مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن کیا لوگ ہیں کہ مر کے بھی مردہ دلوں کو زندہ کر جاتے ہیں۔
زندگی میں تو زندہ کرتے ہیں، مر کے بھی مردہ دلوں کو زندہ کر گئے. کہا کہ جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، جزاک اللہ کہ تو نے آنکھیں کھول دی ہیں، مجھے حقیقت پتہ چل گئی کہ واقعی خاتمے کا اعتبار ایمان پر انسان مرا تو کامیاب ہے، اگر ایمان پر نہیں مرا تو ناکام ہے. تو حقیقت یہ ہے. تو ایاک نعبد، یہ اس لیے انسان یہ کہتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اس کو مستقبل تک عبادت کرنی ہے، ماضی کر سوچ کر خوش ہوتا رہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ لائے. اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ آپ نے دیکھا تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو یہاں پر عبادت کو مقدم کیا اور مدد مانگنے کو مؤخر کیا. کیوں؟ اس میں کیا راز ہے کہ عبادت پہلے ذکر کی اور مدد بعد میں ذکر کی؟ آخر اس کی اس لیے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت جو عبادت یہ ایک نذرانہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں. وہ نذرانہ اور ہدیہ آپ نے پیش کر دیا. ہدیہ پیش کرنے کے بعد اب آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے قرب کو ظاہر کرتا ہے، اپنے تعلق اور رابطے کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. اس کے بعد ایاک نستعین کہا کہ اب مانگتا ہے کہ ہم تیرے وفادار غلام ہیں، لہذا ہم غلاموں کی جھولی بھر دیجیے. تو پہلے چونکہ نذرانہ پیش کیا اور اس کے بعد اب سوال کیا کہ ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے ہم مانگتے ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں. تو گویا کہ پہلے عبادت کا نذرانہ پیش کرو، اس کے بعد اب سوال کرو، لہذا وہی کیا. اور دوسرا جواب یہ کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ بس اوقات نفس انسان کو اس میں گمراہ کر سکتا ہے کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے اس کے اندر عجب پیدا ہو جائے گا، دیکھیں جی ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم بڑے عابد بنتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم اشراق بھی پڑھتے ہیں، ہم زکاتیں دیتے ہیں، روزے دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں. یہ دیکھو یہ لوگوں کی حالت. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ عبادت کے اندر لگ کے اس کے اندر عجب پیدا ہو سکتا ہے کہ میں تو بڑا عابد بندہ ہوں. تو اس عجب کو توڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خود پسندی کو توڑنے کے لیے ساتھ ہی ایاک نستعین کر کے اس کو سائل بنا دیا، کہ ساتھ ہی محتاج بن کے ہاتھ پھیلا دیا کہ تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تاکہ اس کا عجب جو ہے وہ عجب و خود پسندی کی وجہ سے اس کی عبادت غرور کا شکار نہ ہو جائے. اس لیے ساتھ ہی اس کا غرور توڑ دیا کہ اگر اس کی عبادت کی وجہ سے اس کے اندر غرور آ سکتا تھا اس کو توڑ دیا، ایاک نستعین کر کے اس کو سائل بنا دیا. اس لیے کہ خود پسندی اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ انسان بس اپنی ٹیشن کے اندر ہی رہے، اپنے آپ کو دیکھے، دوسرے کو دیکھے ہی نہ. لکھا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی نے چینی ملک چین کا بنا ہوا آئینہ جو ہے ہدیے کے طور پہ دیا. حضرت نے قبول کر لیا. تو قبول کر کے حضرت نے خادم سے کہا کہ فلاں جگہ رکھ دو، اسے رکھ دیا. کچھ دن کے بعد حضرت کو ضرورت پیش آئی، کہا کہ بھائی میاں وہ آئینہ لے کے آؤ، مرر آئینہ لے کے آؤ، ذرا دیکھنا ہوگا، آئینہ لے کے آؤ. وہ آئینہ لا رہا تھا، لاتے لاتے ہاتھ سے چھوٹا، آئینہ ٹوٹ گیا، چکنا چور ہو گیا. اب یہ کہاں پڑا کہ وہ حضرت کو کیا جواب دوں گا. سوچا آخر آیا حضرت سے، آ کے کہنے لگا حضرت از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ کی قضا و قدر وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا، از قضا آئینہ چینی شکست ٹوٹ گیا. یہ کہا. اب ظاہر ہے کہ میں اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ نالائق کہیں کا، اتنا قیمتی آئینہ توڑ دیا، مضبوط پکڑتے، ہاتھوں میں جان نہیں تھی. یہ کہتے نا. کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ ہماری اپنی ذات پہ ہے نا. یہ کہتے. درمیان مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. قطب العالم میرے دادا پیر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک خادم تھا، وہ کوئی بے تمیزی کر رہا تھا، کام خراب کر رہا تھا بار بار. تو حضرت نے جناب کہا کہ میاں عبداللہ میں تیری کب تک بھگتوں، وہ غلطی کی، میں تیری کب تک بھگتوں. یہ کہا. تو حضرت شیخ فرماتے میرے ساتھ بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب کاندھلوی وہ ساتھ ہی بیٹھے تھے. تو کہنے لگے زکریا اتنی بھگت جتنی آگے بھگتوانی ہے، اتنی بھگت جتنی آگے بھگتوانی ہے، مطلب اتنی معافیاں دے اس کو کہ جتنی آگے معافیاں کروانی ہیں، جتنی آگے معافیاں کروانی ہیں. تو دیکھو اللہ والوں کی نگاہ کہاں ہوتی ہے.
تو یہاں پر جیسے ہی کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، جیسے ہی کہا تو فوراً پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیا فرمایا کہ خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، بہت اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تو اپنے سے باہر خدا کو دیکھیں، یہی مومن کی شان ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مضامین انشاءاللہ چلیں گے، تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے مطالب معارف حقائق پیش کیے ہیں اس میں کوئی کمی کوتاہی لغزش ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، اور کوشش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ہمیں ایک ربط پیدا ہو جائے، یہ علوم و معارف بھی بیان کریں، ان کے اسی طریقے سے نصائح اور اصلاح کی باتیں بھی سامنے آ جائیں، تاکہ ہمارے قرآن کریم کا حقیقی نور اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے۔ اس لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔